अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी लोग पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आते हैं उम्रा के लिए, एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसका आपको सामना करना पड़ता है। वो ये है कि आपको बताया जाता है कि आपका होटल 100 मीटर दूर है, 150 मीटर दूर है, हरम से सिर्फ 200 मीटर दूर है, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जब आप आते हैं तो पता चलता है ये तो 1 किलोमीटर दूर है, ये तो 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ 100, कहाँ 1 किलोमीटर, कहाँ 200 मीटर, कहाँ 2 किलोमीटर। तो ये मसला क्या होता है, आज मैं आपको इसकी बड़ी बारीकी से ये चीज़ समझाना चाहूँगा। दूसरी बात, कुछ लोग बड़ा लग्जरी उम्रा भी करना चाहते हैं, बड़े पैसे भरते हैं, आप 4 स्टार 5 स्टार होटल बुक करते हैं, तो ये स्टार की रेटिंग पूरी दुनिया में जो है ना वो डिफरेंट है। मक्का और मदीना में स्टार की रेटिंग डिफरेंट है। इसके बारे में आज आपको आगाही देनी है। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अदील साहब हैं, इनका ये बिज़नेस है ट्रैवल एंड टूर्स का, और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। इस वक्त अगर आप गौर करें तो मैं हरम की एक्सटेंडेड हदूद के अंदर खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक होटल है। अगर आप ये दिखा सकें तो इस होटल का नाम आप शायद स्क्रीन पे इतने क्लियरली ना पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये है मरजान अल-दैबी होटल, ठीक है जी। ये इस होटल का नाम है। ये होटल हरम की हदूद से 5 कदम है, कोई 5 मीटर या 50 मीटर नहीं, 5 कदम ये हरम की हदूद में है। यानी यहाँ से आपने देखा है बिल्कुल पास है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे नमाज होती है। तो अब आपने ये देखना है कि ये होटल हरम से 5 कदम दूरी पर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये होटल, आप मेरे पीछे वो देखिएगा कि हरम वहाँ पे है। हरम की हदूद से ये 5 कदम की दूरी पर हो सकता है, लेकिन हरम जो है वो आपने देखा कि वो यहाँ से काफ़ी दूर है। कम से कम ये 1 किलोमीटर बन जाएगा, आप अंदर अंदर चलते जाएंगे, क्योंकि ये हरम है ही बहुत बड़ा। तो अब जब एक शख्स आएगा तो उसकी प्रायोरिटी को देखना पड़ेगा। आप ये अपने एजेंट को बता सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर तो आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने हरम में नमाज पढ़नी है तो ये होटल इज़ द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप 2 कदम चलेंगे, आप इधर नमाज पढ़ेंगे, इधर सफ़ें लगती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठना है, वहाँ पे वक्त गुजारना है, तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए उस साइड के होटल जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अस्सलाम म्यूज़ियम आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाली जो साइड है सामने मरकज़िया की, ये सारे होटल आपकी चॉइस होने चाहिए। इसी तरह मेरे राइट साइड पे जो आप होटल देख रहे हैं, ये सारे बहुत बड़े होटल हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहा है वो इमार नज़र आ रहा है। इमार एलीट होटल है, ये नज़र आ रहा है। ये भी हरम की जो है वो हदूद के तकरीबन बिल्कुल पास होते हैं, यानी चंद कदम दूर होते हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर आपको मस्जिद नबी में आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके ज़ियारत करनी है तो फिर ये आपको दूर पड़ेंगे, हालांकि ये बहुत महंगे होटल हैं। तो अब आपको जब उसने ये बताया एजेंट ने कि आप 100 मीटर दूर हैं, तो वो टेक्निकली सही कह रहा था, क्योंकि हरम की हदूद से 100 मीटर ही वो शायद दूर होगा। लेकिन आप जिसको हरम समझते हैं वो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि इस सारे एरिया को कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे बता सकें तो ये पूरा एरिया ऐसे हम अगर 360 लें तो ये कितना कवर्ड है एरिया? क्योंकि मुझे अभी किसी दोस्त ने बताया कि पुराना मदीना शहर सारा हरम का हिस्सा है। सारा हरम का हिस्सा है। और ये आपको सुन के एक और बात हैरानी होगी कि ये एक्सटेंड होने जा रहा है। यहाँ पर इस हरम के पॉइंट से 3 लाइन डिफाइन कर दी गई है। जो नज़दीकी लाइन है जिसमें हम खड़े हैं, ये रेड लाइन है, उससे आगे जाएंगे येलो लाइन है, फिर उससे आगे जाएंगे तो एक ब्लू लाइन आती है। जो सबसे पहले इन्होंने ऑर्डर दिया और जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पर एक वक्त में होटल हुआ करते थे, और वो सारे होटल मस्मार कर दिए गए हैं, वो गिरा दिए गए हैं। और ये बड़े प्राइम होटल होते थे, ये बिल्कुल हरम के बॉर्डर लाइन के ऊपर हुआ करते थे। अब ये जो होटल लाइंस जितनी आपको नज़र आ रही हैं, फ्यूचर में आने वाले 5 साल में इनको वार्निंग दे दी गई है, ये भी गिरा दिए जाएंगे। तो हरम की हदूद तो एक्सटेंड होते 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 आगे की तरफ बढ़ने जाने वाली है। तो ये लोगों को प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि एजेंट्स नॉर्मली उनको बताते हैं, जैसे कि अभी हमने मरजान अल-दैबी की बात की है, हमारा होटल है, कि इसके ऊपर सिर्फ एक सड़क क्रॉस करनी है आपको। तो सड़क क्रॉस करके तो नमाज हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने अंदर की तरफ जाना है तो फिर किलोमीटर के हिसाब से आप जाएंगे। आप यहाँ से अगर जन्नतुल बकी की तरफ जाएंगे तो चलते चलते आप थक जाएंगे। और जन्नतुल बकी में एक दफ़ा जाने के बाद
یعنی یہاں سے ہمیں کیمرہ دکھا نہیں سکتا, وہ سامنے جو کنسٹرکشن سائٹ بن رہی ہے نا, یہاں سے جتنی کنسٹرکشن سائٹ دور ہے وہاں سے آگے پھر جنت البقیع, اور یہ رفلی 2 کلومیٹر سے زیادہ ہے, رفلی 2 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو یہ کلومیٹرز میں آپ کی واک بن جاتی ہے, اور بزرگ حضرات جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ پھر ایک پرابلم ہوتی ہے, اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم یہاں سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی کیلکولیشن اپروپریٹ کر کے آئیں. اچھا, دوسری چیز ایک بڑی اہم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ سٹارز, آپ سٹارز کے حساب سے کیلکولیشن کر کے آتے ہیں کہ جی میں نے 4 سٹار ہوٹل لیا ہے جی مدینہ میں, اور پوری دنیا میں آپ جو سٹارز کا کانسیپٹ ہے اور جو کرائٹیریا ہے وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوگا. دا ریزن از کہ یہاں پہ اس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے بھی نہیں, آپ تو عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں, بالکل حرم کے پاس ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو جو 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو جم ملتا ہے, اسپا ملتا ہے, سوئمنگ پول ملتا ہے, ٹینس کورٹس ملتے ہیں, تو وہ ہوٹل ان کے اندر ریسٹورنٹ بھی ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں سٹارز کے معیار کے مطابق. لیکن یہاں پر جو 2 چیزیں یہ رسپانسبل ہوتی ہیں ان کے سٹارز کے لیے, ایک تو ان میں ظاہر سروسز ہیں, قریب کے ہوٹلز میں, مرکزیہ کے ہوٹل میں وہ بہتریاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سٹارز کا معیار ڈسٹنس پر بھی منحصر ہوتا ہے, جو آپ کو ایجنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو 5 سٹار ہوٹل دے دیا. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو حرم کے بہت قریب دے دیے. 5 سٹار کا مطلب ہے قریب, لیکن ضروری نہیں ہے. اب یہ جو ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں, بالکل دکھائیں جی دوبارہ, مرجان الدبی ہوٹل, جو کہ ہمارے بھائی جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا ہوٹل ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے 2 سٹار یا 2 سٹار ہے نا. یہ دیکھیں یہ 2 سٹار ہوٹل ہے, اور یہ ہوٹل بالکل میں نے آپ کو بتایا ایک سڑک حرم سے دوری پہ. اب اس ہوٹل کو 4 سٹار اور 5 سٹار کہہ کے ایجنٹ بیچ سکتے ہیں, اور یہ کہتے بھی ہوں گے, ذرا آپ تک یہ پتہ نہیں یہ بات آتی ہے نہیں, کہتے بھی ہوں گے. تو آپ نے سٹارز کا کرائٹیریا یہ دیکھنا ہے کہ آپ حرم سے کتنے قریب ہیں اور آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر حرم سے قریب ہونا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو پھر سٹار میٹر نہیں کرنے چاہیے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی میرے علم میں اضافہ کیا کہ جتنا آپ قریب ہوتے ہیں کنجسشن ہوتی ہے, جتنا آپ دور جاتے ہیں لابیز کھلی, کمرے کھلے, کوالٹی آف دا ہوٹل, اس کی فرنیچر, اس کی ہر چیز بیٹر ہوتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں, آڈینس کو بڑی آسانی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ڈیفائن کر دیا کہ ڈسٹینس سٹار کریٹ کرتا ہے, ایک ٹرمنالوجی ہے جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ہوٹل سٹینڈرڈز. وہ انٹرنیشنل ہوٹل سٹینڈرڈز کے مطابق پوری مدینہ اور مکہ کی مارکیٹ آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ بھی سن کے آپ کو اچھا لگے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بزنس ہوٹلز کا ہوتا ہے وہ مدینہ اور مکہ کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ 365 ڈیز بیزی رہتے ہیں. اب یہ 365 ڈیز بیزی رہنے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے ایک روم کو رینوویٹ کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, اس کو سیٹ کرنا ہے, تو آپ تو ایک دن بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. اگر آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ایمپل سپیس مل جاتی ہے مینٹین کرنے کے لیے, یہاں آپ کو وہ سپیس نہیں ملتی. میں ان کی بات کو سم اپ ہونے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کو روکا اس لیے کہ یہ اہم بات ہے, آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا. یہ ایک سیکوینس ہے ہماری ویڈیوز کا, یہ سیکوینس آپ نے دیکھنا ہے. میں ایک پلے لسٹ بنا رہا ہوں جس میں ہم تمام تر معلومات, آج آپ کو ڈسٹنس بتا دیا کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, سٹارز کیسے کیلکولیٹ, اتھینٹک انفارمیشن آپ کو دیں گے کہ جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایجنٹ آپ کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں, آپ کہاں سے مار کھاتے ہیں, آپ کے ساتھ پرابلمس کیا آتی ہیں, آپ کو ہوٹل کچھ بتایا ملتا کوئی اور کیوں ہے, یہ کیا وہ گیپس کون سے ہیں, یہ ویکیومز کہاں ہیں جن کو آپ نے یہ کور کرنا ہے, سمجھنا ہے, اور بہتر سے بہترین سروسز آپ کم سے کم پیسوں میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر بتائیں گے. ڈے بائی ڈے یہ ویڈیوز بنیں گی, ان کے اندر معلومات ہوں گی, آپ نے اس پلے لسٹ کو دیکھنا. اب آپ اپنی بات کو سم اپ کریں گے. جی مکہ اور مدینہ کے جو ہوٹل ہیں وہ انٹرنیشنل ہوٹلنگ سٹینڈرڈ کے اوپر پورے نہیں اترتے, یٹ یہ دنیا کے سب سے زیادہ چلنے والے ہوٹل. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کا یہاں پر آنے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ کسی مقصد کے تحت آ رہے ہیں. تو جب وہ مقصد کے تحت آتے ہیں نا, اور جب وہ ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو اپنے دماغ میں وہ کچھ ٹرمینالوجیز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ 5 سٹار کہہ دیا, تو 5 سٹار سے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوٹل وہ نہیں میٹ کر سکتے. اچھا, اب جب یہاں پر آتے ہیں نا, جتنا ہوٹل حرم کے پاس ہوگا اتنے کمرے چھوٹے ہوں گے, اتنی کنجسشن زیادہ ہوگی, اتنی لابی چھوٹی ہوگی, اور ایک بہت بڑا چیلنج ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ یہاں پر چیک ان اور چیک آؤٹس ایک ہی ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو اگر تو وہ دوپہر کے ٹائم آئے ہیں تو وہ چیک ان اور چیک آؤٹ کا ٹائم ہے, تو بہت سارے بیگ اور بہت سارے حاجی حضرات آپ کو وہاں پہ سامنے ملیں گے.
اور جیسے ہی آپ ان کو دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ کون سا 5 اسٹار ہے جہاں پر اس طرح کا رش پڑا ہوا اور اس طرح کے بیگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مینٹل ڈفرینسز آپ کے کلیئر ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار اور 4 اسٹار میں جا رہا ہوں. اب جس کو ہم 2 اسٹار کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی 2 اسٹار ہے نہیں انٹرنیشنل ہوٹل سٹینڈرڈز کے ہاں مطابق. 2 اسٹار بھی نہیں ہے, 2 اسٹار بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈیسٹینیشن جو اس کی ہے کہ آپ 4 قدم رہیں گے اور آپ حرم کی باؤنڈری میں یہ آ اسے جائیں گے, 2 اسٹار اس بنا نے اس کو 2 اسٹار بنا دیا اور مارکیٹ میں اس سے سیل کیا جا رہا ہے. بالکل یہ ڈفرنس اگر ہمارے حاجی حضرات کا کلیئر ہو جائے تو ان کو آنے سے پہلے یہ فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی کہ میں کیا بائی کروں اور اس سے مجھے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح. میں اپنے اسٹور کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایک یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ہم آپ کو عمرہ کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ضرور گائیڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ سعودیہ کیسے 2030 میں قدم رکھ رہا ہے, کس طرح گروم کر رہا ہے. سعودیہ از گوئنگ ٹو کلیم, بلکہ سعودیہ از ایکچولی کلیمنگ کہ سعودیہ از دا بیسٹ ٹورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. وہ کیسے بھائی, سعودیہ کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ ٹورسٹ کنٹری دنیا کی بیسٹ ہو سکتی ہے. ایسی بزنس اپرچونیٹیز آ چکی ہیں سعودیہ کے اندر کہ سعودیہ کا آپ کو کہہ لیں کہ ایک ریزیڈنٹ کارڈ مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ سعودیہ میں رہ سکتے ہیں, آپ کے بچوں کی ساری زندگی کے ٹیکس فری ہو سکتے ہیں, 100 سال کے لیے آپ رہ سکتے ہیں, پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, بڑے مستند ذرائع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ آپ کے انٹرسٹ پر ہوگا. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, معلومات جو آپ چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے مستند لوگ آپ کے سامنے پیش کروں اور ہم مل کر آپ کی خدمت کر سکیں. اپنا خیال رکھیں جی. جزاکم اللہ خیر.